علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہم دوبارہ حاضر ہیں میڈیکل بلنگ کے حوالے سے۔ ہماری ہر ویڈیو ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میڈیکل بلنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ تو ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی طرح ہمارے جو گروپ ممبر ہیں جو ہم سے لیکچر لے رہے ہیں یا جو لوگ ہمیں واٹس ایپ پہ آ کے سوال و جواب کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور اس میں کافی ساری چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر کلیئر کریں گے۔ کافی سارے لوگ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے ویڈیو پہلے بنا دی ہیں کہ اس میں کیا کریئر ہے، کیا فیوچر ہے، اس کو آپ کیسے لے کے چل سکتے ہیں۔ اور انگلش سب سے اہم بات آج ہم جو کریں گے کہ جن لوگوں کو انگلش ویک ہے ان کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ہماری پاکستانی جنریشن کی انگلش کافی ساری ویک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں انگلش ماحول نہیں ملتا، ہمارے سکولز کالجز میں انگلش بولی نہیں جاتی، صرف پڑھائی جاتی ہے۔ ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی نہیں بولی جاتی۔ اگر کوئی یونیورسٹی میں یا کہیں پہ دو لفظ انگلش کے بول دے تو اس کی بڑی مطلب بےزتی کی جاتی ہے یا اس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے کہ تو آئے ہیں وڈا انگریز ہے۔ تو انگلش بولنی چاہیے، انگلش ایک زبان ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا میں جب جائیں گے، پاکستان کے علاوہ ادر کنٹری میں جب ہم جائیں گے تو انگلش ہی ہمارا ساتھ دے گی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ گرو کر چکی ہے۔ آپ ترکی چلے جائیں، آپ کو اگر ان کی زبان نہیں آتی، انگلش آتی ہے تو آپ بول سکتے ہیں ان سے، کیونکہ ان کو بھی انگلش آتی ہے۔ ہم رشیا چلے جائیں، اسپینش کنٹریز میں چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، کہیں پہ بھی ہم چلے جائیں پاکستان سے باہر، ایون کہ آپ سعودی عرب بھی چلے جائیں، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ ان سے انگلش میں بات کر سکتے ہیں، ان کی انگلش اچھی ہوگی ہم سے، کیونکہ انگلش ایک زبان ہے۔ ہم نے اس کو اپنے معیار کو ماپنے کا پیمائشی پیمانہ بنا لیا ہے کہ جس کو انگلش آتی ہے وہ ویل ریپوٹیٹڈ ہے، ویل ایجوکیٹر ہے، اور وہ اچھا پڑھا لکھا ہے۔ جس کو انگلش نہیں آتی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ فارغ ہے، اس کو تو انگلش ہی نہیں آتی۔ حالانکہ انگلش ایک زبان ہے، ہمیں اس کو سوائے ایک زبان کے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ مجھے بھی انگلش نہیں آتی، میری انگلش بھی بہت زیادہ کمزور ہے، میں اب بھی اس کو گرو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مطلب میں انگلش میں اگر دیکھوں تو میں گروتھ کے مراحل میں ہوں، مجھے صرف وہ انگلش آتی ہے یا جو میں انشورنس کمپنی سے بات کرتے ہوئے بولتا ہوں، یا جو میں اپنے پروائیڈر کو کیوریز وغیرہ کرتا ہوں، یا میں پوچھتا ہوں یا میں بتاتا ہوں، وہ بس مجھے انگلش آتی ہے۔ میں کسی سے ایسے آمنے سامنے بیٹھ کے تو بات چیت کر سکتا ہوں اڑ اڑ کے، لیکن میں خود سے انگلش نہیں بول سکتا۔ اب میں آپ کو یہ میڈیکل بلنگ انگلش میں نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ میری انگلش اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ میں اپنے ہی الفاظ کو انگلش میں مطلب کنورٹ کروں۔ ہاں، کوئی سامنے میرے بیٹھا ہے یا میں فون کال پہ میرے ساتھ کوئی بول رہا ہے تو اس کو جواب دینے کے چکر میں ٹوٹی پھوٹی بول جاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہی انگلش ہے میری، اور میں اسی کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں۔ تو انگلش اس حد تک ضروری ہے کہ آپ کے کام کے اندر انگلش آ رہی ہے، آپ کو پڑھنا بھی انگلش میں ہے، آپ کو سمجھنا بھی انگلش میں ہے، آپ کو لکھنا بھی انگلش میں ہے، آپ کو انشورنس کمپنی سے بات انگلش میں کرنی ہے، پروائیڈر سے انگلش میں کرنی ہے۔ اگر آپ کال پہ نہیں کر رہے تو آپ کے پاس گوگل ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہوتا ہے، کو پائلٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ مطلب انشورنس کمپنی سے بات کر رہے ہیں، یا آپ پروائیڈر سے بات کر رہے ہیں، یا آپ WCB بورڈ سے بات کر رہے ہیں، یا آپ کسی ایڈجسٹر سے بات کر رہے ہیں، کسی اٹرنی سے بات کر رہے ہیں، وکیل سے، کسی پیشنٹ کی امپلائر کمپنی سے بات کر رہے ہیں، کسی پیشنٹ سے بات کر رہے ہیں، کسی فزیشین سے بات کر رہے ہیں، کسی PCP سے آپ بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو انگلش میں کرنی ہوگی۔ WCB واحد ایک ایسی USA مطلب بورڈ ہے، کمپنی ہے کہ وہاں پہ اردو کی بھی آپشن ہے، آپ اردو بھی چوز کر سکتے ہیں، وہ آپ سے اردو میں بات کریں گے۔ باقی جتنی بھی انشورنس کمپنیز ہیں یا تو اسپینش یا انگلش، ان دو کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ اسپینش سمجھنا تو خیر ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن انگلش میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایز اے ٹوٹی پھوٹی انگلش ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کال مل گئی، ہم کہتے ہیں میں اگر کال کر رہا ہوتا ہوں تو میں نے اپنے نام کا ہاف چوز کیا ہوا ہے۔ اب میرا نام ناصر ہے تو میں کہتا ہوں کہ مائی نیم از نیس، NAS، نینسی الفا سیم، تاکہ اس کو سپیل کرنے میں بھی مسئلہ نہ ہو۔ اگر میں پورا نام کہتا ہوں تو مجھے پورا سپیل کرنا پڑے گا، پورا پھر پروناؤنس کرنا پڑے گا۔ اب میں ہاف بولتا ہوں، میں کہتا ہوں مائی نیم از نیس، NAS۔ اب میں NAS نہیں بولتا، میں بولتا ہوں نینسی الفا سیم، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نیس۔ ان کے بھی نام بہت سمپل ہوتے ہیں، جیسے سیم،
اس کے بعد ہوگا جیم، اس کے بعد ہوگا جینی، جینیفر، جینی ہوگا۔ تو مطلب اس طرح سے ان کے نام ہوں گے کہ وہ پرناؤنس کرتے ہوئے بالکل لٹل بائٹ چھوٹا سا نام ہوگا کہ ان کو بھی پرناؤنس کرتے ہوئے مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بھی ان کو کہتے ہیں کہ کین یو اسپیل اٹ، تو وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں جو بھی ان کا نام ہوتا ہے۔ اب جیم ہے تو وہ اپنے نام کو اسپیل کریں گے۔ اب میرا نام ناصر ہے، میں ہاف نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں مائی نیم از نیس، تو نینسی الفا سیم۔ اب اگلی بات وہ کہتے ہیں ویئر آر یو فرام، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم پرووائڈر آفس اینڈ نیو یارک، اپنے ہاسپٹل کا نام لیا۔ وہ کہتے ہیں اوکے ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ کین یو پلیز چیک می، آئی نیڈ ٹو چیک دا کلیم اسٹیٹس، یا آئی وانٹ ٹو چیک دا کلیم اسٹیٹس، یا آئی نیڈ ٹو ہیو دا ڈینائل ریزن، یا میں ان کو کہتا ہوں کہ آئی نیڈ ٹو چیک دا پیمنٹ ڈیٹیلس، یا میں ان کو کہتا ہوں کہ کین یو پلیز چیک کلیم اسٹیٹس، دس کلیم از آن فائل اور ناٹ آن فائل، مطلب یہ آپ لوگوں کے پاس پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ یا میں ان کو کہتا ہوں کہ میں نے پہلے کال کی تھی، آئی کال دا فیو ٹائم اگو، مینی ٹائم اگو، اینڈ ڈسکس دس کلیم، اینڈ مطلب جس پرسن سے بات ہوئی، ہی سے پرسن سے می دس کلیم از انڈر پروسیس، کین یو ٹیل می دا کرنٹ اسٹیٹس دس کلیم، تو وہ مجھے پھر آگے سے بتائیں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی میری انگلش سمجھ جاتے ہیں، ہر کسی کی سمجھ جاتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ کلیم کا کرنٹلی اسٹیٹس کیا ہے، کیونکہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے کال کی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ کلیم کا اسٹیٹس جو ہے انڈر پروسیس ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دس آئی ڈی انڈر دس پروسیس آئی ڈی، مطلب ایک انڈر کلیم انڈر پروسیس ہوتا ہے تو اس کی ایک آئی ڈی ہمیں ملتی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ اس آئی ڈی کے انڈر یہ کلیم پروسیس ہو رہا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اوکے دس کلیم از پیڈ۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، مجھے پیمنٹ ڈیٹیل دے دیں، کین یو پلیز ٹیل می دا what method the payment transfer, the by check, by electronically transfer, account to account and by credit card۔ پھر وہ مجھے اگر کہتی ہے کہ ہم نے اس کو چیک بھیجا ہے تو میں چیک نمبر لوں گا، اس سے پوچھوں گا کین یو پلیز ٹیل می دا چیک نمبر اینڈ چیک ڈیٹ اینڈ چیک اماؤنٹ، وہ مجھے بتائے گی۔ اگر اس نے کہا کہ ہم نے اس کو آن لائن ٹرانسفر کیا ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے کین یو ٹیل می دا ڈرافٹ نمبر یا ڈرافٹ آئی ڈی، وہ مجھے بتائے گی۔ پھر میں پوچھوں گا کس ڈیٹ کو ٹرانسفر کیے، ڈیٹ، پھر میں اسے کہوں گا کتنی اماؤنٹ، واٹ از دا اماؤنٹ، وہ پھر مجھے بتائے گی۔ میں پھر اسے پوچھوں گا کہ یہ سنگل اماؤنٹ اس کلیم کی ہے جس کی میں پوچھ رہا ہوں، یا یہ بلک اماؤنٹ ہے، مطلب ملٹیپل کلیمز کی اماؤنٹ ہے، چاہے وہ چیک ہے، چاہے وہ الیکٹرانکلی ٹرانسفر ہے، یا چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہے، تو وہ پھر مجھے بتائے گی کہ دس بلک اماؤنٹ، اوکے۔ پھر میں دیکھ لوں گا کہ وہ کتنے کلیمز کی آئی ہے، یا میں اس سے بھی پوچھ سکتا ہوں کین یو پلیز ٹیل می مطلب ہاؤ مینی کلیمز دس پیمنٹ از انڈر، مطلب کتنے کلیم اس کے انڈر آ رہے ہیں یا کتنے کلیم کی پیمنٹ آ چکی ہے، تو وہ پھر مجھے بتائے گی، پراپر ڈیٹیل کے ساتھ بتائے گی کہ اس اسٹیٹ آف سروس کا اس کلیم کی اتنی پیمنٹ جو ہے اس چیک کے اندر یا اس پیمنٹ کے اندر موجود ہے۔ اگر کلیم ڈینائل ہو گیا تو میں پوچھوں گا اوکے واٹ از ڈینائل ریزن، وہ مجھے بتائے گی۔ پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ اب یہ کلیم پے کیسے ہوگا، وہ کہتی ہے نو یہ تو پے نہیں ہوگا کیونکہ ڈینائل ہو گیا، ڈینائل ریزن بھی بتا دی۔ میں کہتا ہوں نہیں، اب یہاں پہ آپ کی ٹرمینالوجی کام آتی ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے کلیم پے نہیں ہوگا تو پھر اب سمجھ نہیں آتی۔ پرووائڈر آپ کو کہے گا کہ آپ میری طرف سے ہو یا انشورنس کمپنی کی طرف سے ہو، اس نے آپ کو کہا پے نہیں ہوگا تو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ ان لوگوں کا سوال بھی میں رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو لوگ کہتے تھے کہ اگر اے آئی آ گیا تو پھر اے آئی ہمارا کام تو کھا جائے گا، نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ انشورنس کمپنی نے آبجیکشن لگا دی اے آئی کو کہ یہ کلیم پے نہیں ہوگا، اے آئی تو مان جائے گا ٹھیک ہے جی پے نہیں ہوتا، کیونکہ انشورنس کمپنی نے کہہ دیا، اس نے تو کمانڈ ایکسیپٹ کرنی ہے نا، اس نے سوچنا تھوڑی ہے، اس نے اپنے ڈیٹے کو یوز کرنا ہے۔ اب انسان بیٹھا ہے، اگر وہ ٹرمینالوجی ہم نہیں جانتے، شروع میں بھی ایسے ہی تھا، میں کال بند کر دیتا تھا، تو جب میری پرووائڈر سے بات ہوتی تھی یا سینئر پرسن سے بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے آپ پرووائڈر سائڈ پہ ہو یا انشورنس کمپنی کی سائڈ پہ ہو، میں کہتا تھا پرووائڈر سائڈ پہ ہوں، تو وہ کہتا تھا آپ نے ان سے پوچھنا ہے پے کیسے ہوگا، یہ تھوڑی ہے انہوں نے کہہ دیا پے نہیں ہوگا تو آپ پے نہیں ہوگا، پھر آپ کیوں بیٹھے ہو؟ وہ تو پرووائڈر کو بھی پتہ ہے کہ جو انہوں نے پے کر دیا باقی پے نہیں ہوگا کیونکہ ڈینائل ہو گیا۔ اب پھر میں دوبارہ کال کر دی انشورنس کمپنی کو۔ اب میرا پہلا ہی سوال ہوتا تھا کین یو پلیز ٹیل می ہاؤ ول بی پیڈ دس کلیم، تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پے کیسے ہوگا، کیا مجھے اس پہ مطلب مجھے اس پہ اپیل کرنی پڑے گی یا ری سبمٹ کرنی پڑے گی یا کوئی چیزیں کریکٹ کرنی پڑیں گی یا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ مس ہے، تو پھر وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب بندہ ایگزیکٹ پوچھ رہا ہے کہ یہ پے کیسے ہوگا، وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ ڈینائل ریزن کیا ہے۔ میں کہتا ہوں آئی انڈرسٹینڈ دا ڈینائل ریزن، آئی آلریڈی ریڈ دا ای او بی، کین یو پلیز ٹیل می ہاؤ ول بی پیڈ، تو وہ پھر مجھے بتائے گی کہ یہ پے کیسے ہوگا۔ 100% وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کلیم پے کیسے ہوگا۔
اگر آپ نے ان سے پوچھا. اگر آپ نے نہیں پوچھا، وہ تو پہلے ہی آپ کو گولی کرانے کے چکر میں بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں کلیم کو پے ہی نہ کرنا پڑے. پرووائڈر نے آپ کو کیوں رکھا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ نے کلیم پے کروانا ہے. کس سے؟ انشورنس سے. وائلیشن بھی نہیں کرنی اصول میں ریگولر. اب یہاں پہ ہمیں انشورنس کمپنی کے رولز کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کون سا رولز کہتا ہے کہ یہ کلیم پے ہوگا، کون سا رول کہتا ہے کہ یہ کلیم آپ پے ہوگا ہی نہیں، چاہے ہم جتنی مرضی ٹیل لگا لیں. تو ان کا ہر رول کہتا ہے کہ کلیم پے ہوگا، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا، اس کی کوئی وائلیشن کو ختم کرنا پڑے گا، اس کی کچھ چیزیں جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوں گی وہ ان کو دینی پڑیں گی، کچھ ایکسپلینیشن انہوں نے رکھی ہوگی وہ دینی پڑے گی، کچھ ہمارے طریقہ کار کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا جو ہمیں انشورنس کمپنی کہہ رہی ہوگی. یہ مشکل نہیں ہے، چیزیں سمجھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب آپ لوگوں کی انگلش ضروری ہو جائے گی. ظاہر ہے آپ نے ان سے ڈسکس کرنا ہے. اچھا، وہ اب آپ کو بتائے گا کہ اس طرح سے یہ کلیم پے ہوگا. آپ اس سے بتاؤ گے کین یو پلیز ٹیل می نیڈ دا اپیل لیٹر اور کور لیٹر، مطلب میں کور لیٹر بھی لگا کے بھیجوں، اپیل لیٹر بھی لگا کے بھیجوں یا نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ سمپل اس کو ری سبمٹ کر دیں، جو ہم کہہ رہے ہیں یہ چینجنگس کر دیں، یا جو ڈاکومنٹ ہم مانگنے کی کوشش انہوں نے مانگے ہیں تو وہ ہمیں اس کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجنے ہیں. تو پھر ہم ویسا کرتے ہیں تو کلیم دوبارہ پروسیس میں چلا جاتا ہے. پھر ہم 3-4 دن، ہفتے 15 دن بعد دوبارہ کال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اوکے کین یو پلیز ٹیل می دا کلیم اسٹیٹس ڈیٹیلز. پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کلیم آپ کا انڈر پروسیس ہے، پروسیس ہو گیا، پیڈ ہو گیا، اماؤنٹ آ گئی. ہم ساری انفارمیشن ان سے کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے ڈینائل مینجمنٹ کا کام سارا، کلیم کو جانچ کرنا، پڑتال کرنا، اس کو ری سبمٹ کروانا، اس کی اپیل کرنا، اس کو پے کروانا. اصل مقصد ہوتا ہے پے کروانا. تو یہاں پہ جو کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی. دیکھیں، جب آپ کام سٹارٹ کریں گے تو انگلش خود بخود گرو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. اب مجھے پنجابی نہیں آتی تھی جب میں سٹارٹ میں لاہور آیا. میری سرائکی زبان ہے. اب میں یہاں پہ آ کے لوگوں سے کہتا تھا، مطلب سرائکی میں بات کرتا تھا، وہ پنجابی میں کرتے تھے. میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ بھی سارے پنجابی تھے اور کٹر پنجابی تھے. تو میں ٹوٹی پھوٹی ان سے بولتا تھا. جب 1 سال 2 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے تو پھر مجھے اب اتنی پنجابی آ گئی ہے کہ اب میں گاؤں جاتا ہوں تو سرائکی بولتا ہوں، یہاں پہ آ کے پنجابی بولتا ہوں تو کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا کہ میں سرائکی ہوں. لیکن میں کبھی کبھی سرائکی کے الفاظ ادا کر جاتا ہوں تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے، یا میرے لہجے سے سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ پنجابی نہیں ہے بلکہ سرائکی ہے. اب اردو بھی مجھے یہاں پہ آ کے پتہ چلی. اردو بھی مجھے نہیں آتی تھی. تو میں جب اس لاہور میں آیا، اس ماحول میں آیا جہاں پہ اردو بولی جا رہی تھی. اب ہمارے پاکستان میں اردو جو ہے یہ نیشنل لیول پہ ہے. آپ پشتون میں جائیں اردو بول سکتے ہیں، سندھ میں جائیں اردو بول سکتے ہیں. آپ کو سندھی نہیں آتی تو آپ اردو بولیں گے. آپ کو پنجابی بھی نہیں آتی آپ اردو بولیں گے. آپ کو پشتون نہیں آتی آپ اردو بولیں گے. آپ کو کشمیری نہیں آتی آپ اردو بولیں گے. آپ کو پٹھواری نہیں آتی آپ اردو بولیں گے. آپ کو سرائکی نہیں آتی آپ اردو بولیں گے. اور بھی جتنی زبانیں ہیں، جد کی سرائکی ہے، پنجابی ہے، پٹھاری ہے، سندھی ہے، کشمیری ہے، حیدرآبادی ہے، اور بھی بلوچی ہے، آپ اردو بولو گے. تو اردو ایک نیشنل لیول پہ زبان ہے جو ہمارے پورے پاکستان میں افیکٹ کرتی ہے. اس کو سب سمجھتے ہیں. تو انگلش ایک انٹرنیشنل لیول پہ زبان ہے جو پوری جتنے کنٹریز ہیں سب سمجھتے ہیں. وہ اپنی زبان تو سمجھتے ہیں لیکن وہ انگلش بھی سمجھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں انگلش سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. کوئی مطلب تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. انگلش ایک زبان ہے. ٹھیک ہے، تعلیم ضروری ہے لیکن اس حد تک نہیں کہ آپ انگلش کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر انگلش تو آنی چاہیے. اگر آپ کی تعلیم نہیں پوری کر سکے، رہ گئی ہے، تو آپ انگلش سیکھ لیں، کوئی حرج تو نہیں ہے. اب میں مڈل پاس بندہ ہوں، میں بھی ٹوٹی پھوٹی بول لیتا ہوں تو میں بھی تو کام کر ہی رہا ہوں. تو آپ لوگوں کو کیا حرج ہوگا؟ آپ تو ماشاءاللہ کوئی BSc کر کے مجھ سے رابطہ کرتا ہے، کوئی M Phil والا ہے، کوئی MA والا ہے، کوئی FSc والا ہے، کوئی ماسٹرز کر کے کرتا ہے، کوئی MSc فزکس ہے، کوئی میتھمیٹکس ہے، کوئی بیالوجی ہے، کوئی مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی فارماسسٹ ہے، کوئی DAE ڈپلومہ کر کے آتے ہیں. انگلش نہیں آتی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہمیں انگلش نہیں آتی. اب دیکھیں، انگلش ایک زبان ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے انگلش نہ سمجھنا. اب میں نے آپ کو کافی ساری چیزیں ہاؤ ناؤ کرا دی ہیں تو یہ ایکچول کرائی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ورک کے اندر ایک ایکوریٹ پرفارم ہو رہی ہیں. مطلب میں نے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ایز ڈیمو نہیں بتایا، مطلب ایک ایگزیکٹ چیز بتائی ہے کہ ایگزیکٹ ہم ڈینائل مینجمنٹ میں ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے وہ چیز ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں. تو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ میڈیکل بلنگ کے اندر اپنی انگلش کو لے کے کس طرح سے چلیں گے. آپ انگلش کو پرفارم کرنے میں آپ کا
کتنا کو مطلب آپ کو گرپ ہونی چاہیے انگلش کے لیے کہ آپ میڈیکل بلنگ کا کام کر سکیں۔ دیکھیں، میں سٹارٹ سے کہتا ہوں کہ انگلش ضروری نہیں ہے، لیکن انگلش ایک زبان ہے، کام کے لیے تو ضروری ہے۔ کس حد تک ضروری ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب میری ٹوٹی پھوٹی انگلش ہے، اب میں ٹوٹی پھوٹی انگلش کے ساتھ اگر رینگ رہا ہوں تو آپ کی تو ماشاءاللہ اچھی تعلیم ہے، آپ تو دوڑ سکتے ہیں اس فیلڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کی انگلش کمزور ہے اور آپ اس چیز کو لے کے پریشان ہیں کہ آپ کی انگلش بہت کمزور ہے، تو دیکھیں لرن کرنا سٹارٹ کریں۔ آج آپ نے سوچا ہے آج سے لرن کرنا سٹارٹ کریں گے تو منتھ بعد ABC یاد ہو جائے گی نا، یا آپ ساری زندگی یہی سوچتے رہیں گے کہ انگلش نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، پھر تو آپ نہیں کر پائیں گے نا، پھر آپ کو آنا بھی نہیں چاہیے اس فیلڈ کے اندر۔ کوئی بھی ایسا پرسن جو یہ سوچتا ہے کہ میں کل سے سٹارٹ کروں گا، کل سے سٹارٹ کروں گا، وہ نہیں کرتا۔ جیسے اب ہم کہتے ہیں ہم کل سے نماز پڑھیں گے، زندگی ہے، کل سے نماز، ہم نہیں پڑھ پاتے۔ کیوں؟ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی کرسی مل جائے اور بیٹھے بٹھائے بس ہمیں آج کام ملا ہے، کل ڈالر کی برسات ہو جائے، بس ہمیں آنے چاہیے، پھر ہم سیکھ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، پہلے آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی، محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ٹوٹی پھوٹی انگلش تیار کرنی پڑے گی، آپ کو کچھ نہ کچھ بولنا آتا ہو۔ اب سٹارٹ میں آپ اپنا نام بھی بول سکتے ہو تو بڑی بات ہے، تو اس کے بعد بھی آپ خود کو گرو کر سکتے ہیں۔ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ آپ سٹرگل کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات پتہ کیا ہے کہ آپ آج سے سیکھنا سٹارٹ کریں گے تو کل کو آپ کام کریں گے نا۔ اگر سیکھنا ہی آپ نے کل ہے تو کام کب سٹارٹ کریں گے آپ؟ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ باتیں اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ آپ نے میرا نمبر یاد رکھنا ہے 0301 00925۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لازمی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھا گائیڈ کروں۔ اس کے علاوہ ہمارا لائیو کورس چل رہا ہے، آپ اس میں جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت تھوڑی سی فیس ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ ایک ہی دفعہ وہ ادا کریں گے تب تک ہم آپ کو سکھائیں گے، جب تک آپ کو جاب نہیں مل جاتی یا جب تک آپ کو پرووائڈر نہیں مل جاتا۔ اللہ حافظ۔